السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں، آخری کال لے لیتے ہیں بھائی۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ حسن بھیا صاحب بات کر رہے ہیں؟ کون بات کر رہے ہیں بھیا؟ عبد الماجد بات کر رہا ہوں سکھر سے۔ سکر والے عبد الماجد بھائی، حکم کریں۔ سر کیا حال ہے؟ خیریت سر؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی۔ سر میرا ایک سوال تھا، وہ آپ کے ویڈیوز کے ہی متعلق تھا، جس میں ماشاءاللہ آپ نے ایک اپنے بھائی کو سیاہ بنا دیا تھا۔ اس میں ٹائٹل یہ تھا کہ یا علی مدد شرک ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ نے اس سے تھوڑی ایکسپلینیشن کی۔ تو اس میں سر یہ تھا کہ یا علی مدد کے سینٹنس کے اوپر میں نے بات کرنی تھی آپ سے، کہ جیسے ہم اگر یا اللہ بولتے ہیں اور یا علی مدد بولتے ہیں، یا رسول مدد، ویڈیو میں آپ نے اس کی کلیئرفیکیشن تو اس طریقے سے کی ہے کہ یا علی مدد کو کہ اس کا وسیلہ آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ اس وسیلے سے ہم اس کو لیتے ہیں کہ یا علی ہماری مدد وسیلے کے طور پہ کرتے ہیں۔ تو یہ وسیلہ جو ہے اس سینٹنس میں تو کہیں شو نہیں ہو رہا، جس طریقے سے یا اللہ ہے، یا اعلیٰ مدد لکھا ہوا ہے، کس سینٹنس میں تو شور اس نہیں ہو رہا؟ طریقے سے یا علی مدد کے اندر کس سینٹنس میں شور نہیں ہو رہا؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مدد ہے، اس میں بھی کوئی وسیلہ تو نہیں ہے، ہم ڈائریکٹلی مانگ رہے ہیں نا اللہ سے۔ تو یا علی مدد اگر ہم بول رہے ہیں تو اس میں بھی ہم ڈائریکٹلی علی سے مانگ رہے ہیں اور علی سے مانگ رہے ہیں، تو اس میں وسیلہ تو نہیں ہے۔ لیکن آپ کی جو کلیئرفیکیشن ہے وہاں پہ جو آپ کلیئر کر رہے ہیں، اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کو ہم جو ہیں وسیلے کے طور پہ مانتے ہیں تو وہ ہماری مدد، تو یہاں جملے میں تو وہ وسیلے کی بات نہیں ہو رہی۔ نہیں، تو وہ پھر وسیلہ آپ اللہ نے کس بنایا طریقے نا۔ سے اس کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا وسیلہ ہے، اللہ نے ان کو شفاعت کا وسیلہ بنایا، ہم ان کو کہتے ہیں شفاعت کرو، ٹھیک ہے نا، وہ وسیلہ تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان سے ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ شفاعت کریں آپ ہماری۔ میری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں سر۔ میں میرا جو سمجھ گیا آپ کی سوال ہے بات نا کو، اس کو ہم آپ کی بات کو سمجھ گیا۔ آپ مجھے نہیں معلوم آپ نے کہاں سنا ہے کہ ہم ان کو صرف وسیلہ مانگتے ہیں، اس لیے کہ وسیلہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کے بحق، ان کے واسطے، ان کے نام پر ہماری مدد کرو، ٹھیک ہے نا، آپ یہ سمجھتے ہوں گے۔ لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا۔ میری بات آپ ابھی بھی کلیئر نہیں ہوئی میری سر۔ اوکے، بات کریں۔ میری چھوٹا سا کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ سے عرض کیا گیا کہ یا علی مدد دینا صحیح ہے نہیں ہے، شرک ہے کیا ہے، تو آپ نے اس کو کہا کہ یا علی مدد دینا صحیح ہے، ہم مولا علی کو وسیلے کے طور پہ مانتے ہیں کہ وہ ہماری مدد وسیلے کے طور پہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی طرف وسیلہ کرتے ہیں اس کی نا۔ تو اس میں بھائی آپ نے میری بات نہیں سمجھی ہے، یہ اگر آپ یہی سمجھتے کہ میں نے یہ بولا ہے تو یا تو بھائی میں نے یہ جملے نہیں بولے ہیں یا میں نے صحیح ادا نہیں کیے ہیں یا آپ نے غلط سنا ہے۔ بہرحال میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد ہمیشہ یہی رہا ہے، میرا مقصد ہمیشہ یہی رہا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں خطاب کرتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، ان سے خطاب کرتے ہیں نماز میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ان سے معجزات نہیں چھینے گئے۔ اس طرح نہیں کہ وہ زندہ تھے تو معجزہ کرتے تھے، شفا دیتے تھے، اب مر گئے ہیں تو نہیں کر سکتے۔ علی علیہ السلام کی بات نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، جو بہت آسان ہے اس کے مقابلے میں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ زندہ تھے اس وقت طلب تو کر سکتے تھے نا کہ یہ کچھ مدد کرو، تو اب اگر مر گئے ہیں تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہیں، مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، تو اگر زندہ ہیں تو بھائی وہ ہمیں دکھائیں، وہ دلیل ہمیں دکھائیں کہ جب تک زندہ تھے تو وہ معجزہ کرتے تھے، ان سے طلب کر سکتے تھے، اب مرے ہیں تو نہیں طلب کر سکتے، وہ ہمیں دلیل دکھاؤ۔ میں آپ کی ویڈیو کی بات کر رہا ہوں ابھی، اسی ویڈیو کا مجھے نہیں معلوم، ویڈیو میں نے عرض کیا نا، اگر ویڈیو میں یہی ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے غلط جملے بولے ہیں، اگر تو میں نے وہ جملے کہے جو میرا مقصود نہیں ہے، اگر آپ یہی کہہ رہے ہیں۔ میری بات سنیں، میرے بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے پیچھے دوسرا نا، آپ نے ویڈیوز کے اندر ایک قصہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو نا کچھ لوگ آئے تھے مولا علی کے پاس اونٹنی لینے کے لیے، مولا علی نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا تھا تو وہاں سے اونٹنی نکل آئی تھی، آپ نے یہ آپ نے قصہ بیان کیا ہے سر؟ بیان کیا جی، ایگزیکٹلی بیان کیا ہے نا سر؟ بیان کیا ہے، آپ کس تو کانٹیکسٹ میرا میں سوال بیان کیا اس مجھے سے یاد یہی نہیں ہے۔ یہ یا علی کو شرک کرنے کے کانٹیکسٹ میں آپ نے اس کو بیان کیا سر۔ اب میرا سوال آپ اس کو ذرا سمجھیے گا، میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو مولا علی کے پاس آئے تھے وہ اونٹنی لینے کے لیے، یا وہ اونٹنیاں جو تھی جتنی بھی تھی، انہوں نے آپ کے کہنے کے مطابق وہ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، اب وصال کے بعد وہ گئے تھے لائیو حضرت مولا علی کے پاس، تو حضرت مولا علی زندہ تھے۔ اگر ہم جو ہے جیسے جو ابھی آپ کا عقیدہ ہے، اب تو مولا علی کا بھی وصال ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، اگر ان سے مدد مانگ رہے ہیں، اگر ہم ان
سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کو پتہ اس ٹائم پہ نہیں تھا کیا وہ مولا علی کے پاس گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ جاتے ان سے وہ مسلمان نہیں تھے نا، وہ مسلمان نہیں تھے بھائی، وہ کافر تھے، کافر لوگ تھے، کافروں کو وعدہ دیا تھا بھیج دیتے ڈائریکٹ بھائی۔ اب نے دیکھیں کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا تھا کہ میں آپ کو اونٹیں دوں گا، اونٹ دیں گا، اس وقت آ جاؤ، تو وہ آئے تھے اونٹ لینے کے لیے، امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو دیا ہے۔ اب میں نے شاید یہ جملے غلط کہہ دیا، معافی چاہتا ہوں کہ میں نے کہا وہ کافر تھے، اب مجھے سے یاد نہیں پڑ رہا ہے، شاید کافر تھے شاید مسلم تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا یہ اس میں پوائنٹ ہی نہیں ہے نا۔ اجازت دیں میں آپ کو جواب دوں بھائی صاحب، اجازت دیں میں بات کا جواب دے دیتا ہوں۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں نے جو لوگوں سے وعدے کیے ہیں آپ ان کو پورا کریں، ٹھیک ہے نا، ان کو حکم تھا، ان کے وصی ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کے چچازاد بھائی ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے داماد ہیں، تو ان سے کہا تھا، حکم تھا کہ جو میں نے وعدے کیے ہیں ان کو آپ پورا کریں۔ تو اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک فریضہ بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان پہ یہ فریضہ نہیں تھا کہ اگر میں نے وعدے کیے ہیں تو ان کو میرے قبر کی طرف بھیج دو، اگر یہ وہ فریضہ ہوتا تو حتماً امیر المومنین علیہ السلام کو قبر کی طرف بھیجتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے مانگو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم یہ تھا کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ تیری معجزات ظاہر ہو جائیں اور تیری فضل ظاہر ہو جائے اور لوگ تیرے محتاج بن جائیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں فوائد ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ لوگوں کے ہاتھ میں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میری بات آپ اس کو ابھی بھی نہیں سمجھے، ہم بہت سمجھے آپ کی بات کو، سمجھے آپ ہمارا ٹائم اور ناظرین کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ نہیں، ٹائم ضائع کی بات نہیں کر رہے، ابھی آپ کو اگر میں اسی ویڈیو کے اندر آپ کی بات کریں گے جیسے آپ ہمیں بتائیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معجزہ کر سکتے ہیں، وہ شفاعت دے سکتے ہیں۔ ابھی میں نے حدیث دکھائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تربت ارضنا بریق بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، کہ ہماری زمین کی مٹی ہمارے لعاب دہن کے ساتھ جب مل جاتی ہے تو شفاعت دے دیتی ہے باذن اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت دے سکتے ہیں، ہم ان سے کیوں طلب نہیں کرتے؟ وہ سنتے بھی ہیں، یہ معجزہ ان سے صادر ہو بھی سکتی ہے اور وہ ہم سے پیار بھی کرتے ہیں، وہ ہم سے پیار بھی کرتے ہیں، وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہاں، میرا پوائنٹ آپ سمجھے نا، آپ میرا پوائنٹ سمجھے نا بھائی، ان سے کیوں طلب نہیں کر سکتے آپ مجھے بتائیں۔ آپ نے ابھی عرض کیا تھا کہ مجھ کا معجزہ تھا، ٹھیک ہے نا، تو آپ معجزے کو کس طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں یہ تو ہمیں بھی بالکل کلیئر ہی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں آپ اگر اس چیز کو سمجھیں کہ ایک بندہ جو ہے، ایک جو وہ لائیو ہے، ایک بندہ جو ہے وہ وصال کر چکے ہیں، لوگ اس کے پاس نہیں جا رہے ہیں، لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں جو لائیو ہے، اس سے مدد مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب وہ ان کا معجزہ ہوا نا، وہ معجزہ تو لائیو دکھا رہے ہیں، پہاڑی سے نکل رہا ہے، ہم ایسے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی کا معجزہ نہیں ہوتا مرنے کے بعد؟ تو سر آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو مولا علی کا معجزہ ہوا نا، تو ٹھیک ہے، تو پوائنٹ ہماری بات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور بھائی تم کنفیوز ہو، اور بھائی تم کنفیوز ہو، اب بھائی اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کے معجزات ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر کے معجزات مرنے کے بعد ختم ہو گئے۔ دیکھیں علی علیہ السلام کے اپنے معجزے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معجزے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے اپنے معجزے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے پھر معجزے کچھ بچے نہیں ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ جو ہے اس کو صرف اپنی بات کو ایک پریشر میں ڈال کے رکھنے کی بات، چلے بھائی اب تم تو اب میں کچھ نہیں کہتا، تم اپنی بات توضیح دے دو، تمہارے پاس 90 سیکنڈز ہے، اس 90 سیکنڈز میں تم اپنی بات اچھی طرح سے بیان کر لو، تم کیا کہنا چاہتے؟ بسم اللہ۔ ایگزیکٹلی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی جان گیا کہ وہ نبی ہمارے زندہ ہیں، ولی اللہ زندہ ہیں، امام زندہ ہیں، سارے دو اگر آپ پوائنٹ کو دیکھیں زندہ کی بات کریں، آپ نے کلیئرفیشن کیا دی ہے کہ ہم ان کو تحیات میں نماز میں سلام کرتے ہیں اس لیے وہ زندہ ہیں۔ نبی کی دوسری حدیث بھی ہے کہ جب بھی آپ قبرستان میں جاؤ آپ ان کو سلام کرو، تو کیا وہ قبر والے جو ہیں ان کو ہم اگر سلام کر رہے ہیں، اس سلام کی اگر کلیئرفیشن کریں کہ وہ ہمارے سلام کو سن رہے ہیں تو کیا وہ بھی زندہ ہیں؟ طریقے سے آپ نے کلیئر کیا کہ نبی ہمارے سلام کی وجہ سے زندہ ہیں یا ہم ان کو سلام کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اگر ہم دوسرے قبر والوں کے پاس جاتے ہیں جو عام قبر ہیں تو وہ بھی اگر ہم ان کو سلام کر رہے ہیں تو آپ ادھر بھی کریں گے وہ بھی زندہ ہیں؟ آپ اس کا پوائنٹ ڈیفائن کریں۔ بات ختم ہے آپ کی؟ ہاں دیکھیں یہ بھائی صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم صرف کہتے ہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی کہ تم بہت دور چلے گئے ہو۔ جی بولے سر، ہم تو بہت دور ہی نہیں، ادھر ہی آپ کے پاس ہیں۔ ہاں میں آپ کو حدیث دکھانا چاہتا ہوں، بخاری میں ایک باب ہے، ان الموتى يسمعون قرع النعال، کہ میت جو ہیں، آپ نے یہی سوال کیا نا کہ جو قبرستان میں لوگ ہیں کیا وہ بھی زندہ ہیں؟ تو کم از کم یہ تو مانتے ہو کہ انبیاء زندہ ہیں۔ ان الموتى يسمعون قرع النعال، یہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں سر، میں اپنی طرف سے نہیں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں وہ سنتے ہیں نہیں سنتے؟ بھائی موتا اموات جو ہے سنتے ہیں نہیں سنتے؟ یہ آپ سے میں نے سوال کیا نا سر، تو آپ کا کیا عقیدہ ہے اس میں نے آپ سے سوال کیا
دیکھیے میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں، آپ سلام کو کلیئرفیکیشن کریں نا سر. سلام کی وجہ سے اگر کوئی زندہ ہے تو قبر والوں کو بھی ہم سلام کر رہے ہیں، کیا وہ بھی زندہ ہے؟ اگر ہم نبیوں کو سلام کر رہے ہیں، ولی اللہ کو سلام کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، تبھی وہ اس کو ہم سلام کر رہے ہیں. اب عام مردوں کے لیے اگر ہم سلام کر رہے ہیں تو کیا وہ بھی زندہ ہے؟ آپ اس کو بھی کلیئر کریں سر، پھر ڈیفائن کریں نا. دونوں کو کلیئر کرتا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے باتوں کا بہت جواب دیا ہے، ایسے آپ نہیں ہے کہ سمجھ رہے ہیں. اچھا میں آپ ہم تو سر غریب آپ کے شاگرد ہیں، ہم آپ کے اسٹوڈنٹ سر، آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں. خدا آپ کو خود سلامتی دے. تھینک یو سر. ان الموتى يسمعون قرعا. پہلی بات ہے کہ ہم انبیاء کی طرف بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ تم سن لو اچھی طرح سے، اب میرے سے مناظرہ نہیں کرنا، تم اچھی طرح سے سن لو. اگر میں نے ثابت کیا کہ انبیاء سنتے ہیں اور موتا سنتے ہیں، ان کے پاس معجزات ہے، تو پھر تیری ساری دلیل ختم ہو جائے گی نا، یہ تو مانتے ہو؟ ایگزیکٹلی آپ جان کریں، میں اس کے بعد میرا اپنا مائنڈ کیا کہتا ہے میں اس کے بعد فیصلہ کروں گا. نہیں آپ کے مائنڈ ہی تو، آپ مجھے بتائیں، اگر میں نے ثابت کیا کہ انبیاء سنتے بھی ہیں اور یہ مانتے بھی ہیں کہ ان کے معجزات ہیں، سر جی آپ تو پھر تو کوئی اشکال نہیں رہے گا نا. آپ ڈن کریں، چلیں آپ ڈن کریں سر، بتائیں. دیکھو عزیزو، یہ کتاب ہے انباء الاسقیاء فی حیات الانبیاء علیہم السلام، تالیف عبد الرحمن السیوطی. انباء الاسقیاء فی حیات الانبیاء، انبیاء کے حیات کے، انبیاء قبور میں زندہ ہیں. یہ کتاب ہے، سیوطی اپنے مقدمے میں، اس کتاب کے مقدمے میں فرماتے ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قبرہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں. وسائر الانبیاء، اور بقیہ انبیاء زندہ ہیں. معلومۃ عندنا علما قطعیا، یقینی علم کے ساتھ ہمارے پاس ثابت ہے. لما قام عندنا من الادلہ فی ذلک، کیونکہ ہمارے پاس ادلہ بہت زیادہ ہے اس مسئلے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. وتواترت به الاخبار، اور اس مسئلے اخبار اس مسئلے پر احادیث متواتر ہیں. وقد الف الامام البیہقی جزءا فی حیات الانبیاء علیہم السلام فی قبورہم، بیہقی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے قبور میں زندہ ہیں. تو پر کم از کم یہ مان لیا تم نے کہ انبیاء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، اور بقیہ جو ہیں شہداء بھی زندہ ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون. قرآن مجید نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے نزدیک وہ رزق کہتے ہیں. تو پھر یہ ثابت ہوا کہ انبیاء بھی زندہ ہیں، شہداء بھی زندہ ہیں. باقیہ جو اموات ہیں ان کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں، باقیہ جو اموات ہیں وہ بھی زندہ ہیں. یہ بخاری عزیزو ملاحظہ فرماؤ، صحیح البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 241 میں المیت یسمع خفق النعال، میت کو پیروں کی آہٹ، جو جوتوں کی جو صدا ہے، جو جوتوں کی آواز ہے، وہ اس کو سنائی دیتی ہے. انس سے روایت ہے کہ جس کسی بندے کو، چاہے وہ مسلمان ہو کافر ہو، قبر میں رکھتے ہیں اور اس کے اہل خانہ چلے جاتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ اس کے پیروں کی آواز، قدموں کی آواز میت قبر میں سنتا ہے. اب دوسرے میت سنتے یا نہیں سنتے ان سے ہمیں کام نہیں ہے. شہداء زندہ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، سب میت جتنے ہیں وہ تو آپ کے ان کے معجزات و کرامات نہیں ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و کرامات تو ہیں نا، وہ زندہ ہیں. تو اب آپ مجھے بتاؤ، مجھے حکم ایکسپلین کرو کہ ان سے جب وہ سنتا بھی ہے، زندہ بھی ہے، ہم سے محبت بھی کرتا ہے، تو ہم ان سے کیوں طلب نہیں کر سکتے؟ اور یہ کوئی ان کی قدرت سے خارج بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو شفا دے دیں، کسی کا حاجت روا کر دیں. آپ مجھے بتاؤ. ہاں میں ابھی تھوڑا عرض کر لوں اس معاملے میں. سر جیسے آپ نے کہا کہ ولی اللہ ہو گئے، نبی ہو گئے، شہداء ہو گئے، وہ زندہ ہیں. آپ نے اس کے لیے قرآن سے آیت یعنی کہ کلیئر کیا کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں ان کو آپ مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مل رہا ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے. میں مفہوم ڈالوں گا. تو سر پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں بالکل کلیئرلی کہا گیا ہے کہ آپ ان کو پہچانتے نہیں، آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے زندہ ہے. ہمیں پتہ کہ زندہ نا، وہ سنتے بھی ہیں، پیروں کی آہٹ بھی سنتا ہے بھائی، پتہ ہے. آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں چینج نہ کریں بھائی، چینج نہ کریں کہ وہ نہیں سنتے. دیکھیں میں نے وہ جب حدیث میں ہے کہ پیروں کی آہٹ تک سنتے ہیں، تو پر آپ کیوں کہتے کہ وہ ہمیں پتہ نہیں کیوں سنتے ہیں؟ میں ادھر آ رہا ہوں نا، میں ادھر آ رہا ہوں نا سر، میں ادھر بات پہ آ رہا ہوں نا. جب میں ایک بات، آپ کی بات ہو رہی تھی، میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. تو آپ ٹائم ضائع نہ کریں نا، وہ جو ایک بات ثابت ہے اس کا انکار نہ کریں. اگر آپ بول رہے ہیں تو ٹائم نہیں، اگر آپ بول رہے ہیں تو اس میں ٹائم ضائع نہیں ہو رہا، اگر ہم بول رہے ہیں تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے. بالکل بالکل، کیونکہ میں صحیح بات کرتا ہوں، آپ میں اور ہم میں فرق ہے. سر دیکھیں، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب بھی، آپ اس پہ انٹرفیئر بھی کر رہے ہیں. یا آپ مجھے بول دیں میں جلدی سے بولو بھائی، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے بھائی؟ میت سنتے ہیں نہیں سنتے، ایک ہی بات کرو. دیکھیں آپ دونوں کو کلیئر کریں نا. جب آپ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ مردہ ہیں، مردہ نہیں ہے، وہ شہید جو ہیں مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ جو ہے جان نہیں سکتے وہ کس طریقے سے زندہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مل رہا ہے. دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عام مردہ ہیں وہ بھی زندہ ہیں. تو پھر یہ ڈفرنس کس چیز کا ہے سر؟ ڈفرنس تو نہیں ہوا نا. پھر زندہ تو وہ بھی ہے، زندہ وہ بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے؟ ہاں ختم بات.
تو پھر ختم ڈفرنس بیان کریں. اللہ بات تعالیٰ کیا ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ان جب کو مردہ نہ کہو، جب وہ زندہ اموات ہے. سب سنتے ہیں، اموات سب سنتے ہیں، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء سنتے ہیں، تو پھر بات ختم ہے. ٹھیک ہے، سر جی ہم جو سر جی، کافر سر میت جی، ہیں، سر گناہ جی، کار سر میت جی. ہیں، ان سے ہمیں کام نہیں ہے. سر جو جی رسول کبھی پاک آپ صلی اللہ علیہ کبھی وسلم ہے، آپ دیکھیں ان سے کام ہے. سر جی کبھی آپ اپنی کلیئرفیکیشن او نہیں بھائی کر رہے ہیں کہ تم سلام کی کوئی وجہ دلیل سے، ذکر جب کرو نا. سلام کی وجہ سے آپ زندہ ثابت کر رہے ہو تو بات ادھر سنو سلام کا میں بھائی، بول رہا ہوں تو آپ ادھر بھی نہیں کر رہے. تم کوئی دلیل ذکر کرو، ہم ان جب سے کیوں آپ طلب نہیں کر سکتے؟ بھائی میرا یہ نہیں، میرا آپ سے آپ کی ویڈیوز کے مطابق آپ کی پوائنٹ کے مطابق سوال ہے کہ آپ سلام کے اوکے بھائی مطابق اگر صاحب، ان کو زندہ میں ثابت سب کر رہے ہیں تو دیکھنے آپ والوں کو سے معذرت کرتا ہوں کہ ایسے آدمی سے ہمارا واسطہ پڑ گیا کہ اس کے ہماری ذرا بات آپ کا کا انکار کرتا ہے. اس کے پاس دیکھو بھائی، تمہارے پاس نہ انصاف ہے، نہ کوئی فکر ہے، سوچ ہے. میں کیا عرض کروں؟ میں اس سے زیادہ کہہ دوں کہ عقل نہیں ہے تو سر تمہاری بے حرمتی سر ہوگی. سر سر آپ کو او بھائی جواب دینا سر، نہیں آ رہا تو وہ بات کریں نا سر. میں کس آپ سے سوال کا بات میں نے کر رہا ہوں، جواب نہیں آپ دیا ہے؟ زندہ تم کو، آپ شہید کو بھی زندہ ثابت کریں، آپ دوسرے کو بھی آپ زندہ ثابت کریں، تو ڈفرنس کیا ہے؟ میرا سوال اتنا سا ہے. مجھے نہیں معلوم ڈفرنس کیا ہے. پر تو پھر آپ کیوں شہید جو ہے باتیں کر اللہ رہے ہیں کی سلام کی نعمت وجہ میں سے؟ ہے، آپ شہداء سلام کی اللہ وجہ کی سے کسی نعمت کو میں، زندہ ان کا ثابت کر مقام رہے ہیں. زیادہ بلند ہے. جو دوسرے لوگ ہیں ان کے وہ مقام اتنی بھائی وہ نہیں ہے. مجھے پتا ہے، وہ مجھے پتا ہے مولا علی کا مقام کتنا بلند اس سے ہے، زیادہ نبی مجھے کا فرق نہیں معلوم. مقام کتنا بلند ہے، آپ کے تو جو مجھے روایات پتا ہیں ہے اس وہ. کے روح سے مجھے زیادہ سے فرق نہیں معلوم. آپ دیکھیں، آپ جو کلیئرفیکیشن دے رہے ہیں وہ مجھے لاجیکلی وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اور بھائی اگر مجھے فطرت دیکھو اس کی میرے بنائی ہوئی ہے عزیز، سر. بات سنو. فطرت کیا ہے سر؟ فطرت کیا ہے؟ دین فطرت ہے نا، اسلام دین فطرت ہے نا دین سر. فطرت کو چھوڑو تم، ابھی میری بات سنو. تو اس سے مجھے کہ آپ یہ بتا شہداء میں، فطرت وہ کس بھائی نے بنائی ہے شہداء سر؟ میں، فطرت کس نے بنائی ہے؟ شہداء میں اور مثلا دوسرے اموات میں کیا فرق ہے؟ مجھے اس کا مطلب آتا بھی نہ ہو نا، فرق نہیں بھی آتا ہو تو اس سے میرا پوائنٹ مجروح نہیں ہوتا. پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور وہ زندہ ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ زندہ ہیں اور سنتے ہیں. اگر ایک عام مسلمان سر سنتا ہے تو آپ وہ ضرور اپنا سنتا ہے. دیکھیں، تو ہم آپ ان سے نے کیوں پہلے طلب نہیں کر سکتے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بات شہداء سنیں، میں اور آپ باقی دیکھیں موتا میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، ختم تو بات. وہ آپ لیکن دکھا اس رہے سے ہیں میرے سر. وہ آپ سے پوائنٹ دیکھیں، اس سے آپ مجروح نے نہیں ہوتی ہے. شہداؤں کو سلام کی وجہ سے زندہ ثابت کیا ایک ویڈیو میں. اب اگر میں آپ سے بول رہا ہوں بیوقوف کہ آدمی، دوسرے سلام کی وجہ سے میں نے ثابت نہیں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. میں نے قرآن کیوں تم نہیں سوچتے؟ عقل کہاں ہے تمہاری؟ میں نے نہیں کہا ہے کہ اس لیے کہ ہم سلام دیتے ہیں شہداء اس لیے زندہ ہیں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. تم کہتے ہو سلام کی وجہ سے میں نے شہداء کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے زندہ کہا، اس لیے سیوطی کہتا ہے تواترت بہ الاخبار. احادیث اس مسئلے پہ قطعی ہے، یہ مسئلہ یقینی ہے. احادیث اس مسئلے پہ متواتر ہیں. تم آ کے کہتے ہو کہ میں نے سلام کی وجہ سے، پھر سوال کرتے ہو کہ شہداء میں اور باقی اموات میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، فرض کرو مجھے نہیں معلوم. وہ میرے پوائنٹ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب نہیں کر سکتے، طلب نہیں کر سکتے، یہ ممنوع ہے. زندہ ہے تو طلب کر سکتے ہیں، موت کے بعد جب قبر میں گئے تو طلب نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں وہ دکھاؤ حدیث، دلیل ہمیں بتاؤ کہ کیوں طلب نہیں کر سکتے موت کے بعد ان سے. وہ تو تم بتا نہیں سکتے نا، تم فضول باتیں کر رہے ہو. پھر کہتے ہو کہ میں نے آپ کی بات نہیں سنی. میں نے بات آپ کی سنی، آپ ہمارے ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے.